شادی کے حوالے سے سب سے زیادہ سوال آتے ہیں. جہاں ساس سسر کے بارے میں آتے ہیں، نندوں کے بارے میں آتے ہیں، وہاں شادی کی پہلی رات کے بارے میں ضرور سوال آتے ہیں. ان غلط فہمیوں نے بہت سی بچیوں کو اس پورے انسٹیٹیوشن سے نفرت کرا دی، اور اسی طور پہ بہت سے لڑکے اس خوف سے اپنے آپ کو ایک ایسے دنیا میں لے جاتے ہیں کہ جہاں انفیکٹ نشہ ہوتا ہے، اور صرف وہ ڈرتے ہوئے، اوائڈ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو برباد کر لیتے ہیں. آپ کو سن کر اب مجھے اپنے اس طرز عمل پہ دکھ ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہفتوں میں اپنی بیوی سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں تھا. اب سوال یہ ہے کہ کیا نکاح کی رات ہم بستری کرنے کی پابندی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. ہماری دنیا میں سب سے زیادہ موضوع جو کنٹروورشل ہو جاتا ہے، جس پہ سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے، سنی جاتی ہے یا سننی چاہی جاتی ہے، وہ شادی ہے. اور شادی میں بھی کئی ساری چیزیں ہیں کہ جس نے غلط فہمیوں کی ایک پوری دنیا آباد ہے. ان غلط فہمیوں نے بہت سی بچیوں کو اس پورے انسٹیٹیوشن سے نفرت کرا دی، اور اسی طور پہ بہت سے لڑکے اس خوف سے اپنے آپ کو ایک ایسے دنیا میں لے جاتے ہیں کہ جہاں انفیکٹ نشہ ہوتا ہے، اور صرف وہ ڈرتے ہوئے، اوائڈ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو برباد کر لیتے ہیں. شادی کے حوالے سے سب سے زیادہ سوال آتے ہیں. جہاں ساس سسر کے بارے میں آتے ہیں، نندوں کے بارے میں آتے ہیں، وہاں شادی کی پہلی رات کے بارے میں ضرور سوال آتے ہیں. یہ موضوع ایسا ہے جس میں کبھی کبھی خود میں جھنپ جاتا ہوں کہ یار اس پہ کیا بات کی جائے، لیکن سوال آنے سے باز نہیں آتے. صالحہ نے پوچھا ہے اور سلمہ نے بھی پوچھا ہے کہ سر جی ایک بات پوچھنی تھی، میری شادی نئی نئی ہوئی ہے، شادی کی پہلی رات میرے شوہر نے کچھ نہیں کیا، کیا شادی کا ولیمہ مکروہ ہو گیا؟ اور دوسری بچی نے کہا کہ میرے شوہر ڈرے ہوئے تھے مجھ سے زیادہ، کوشش کے باوجود ان سے کچھ نہیں ہوا، تو کیا ہمارا ولیمہ حرام ہو گیا؟ کیونکہ میں نے یہی سنا ہے کہ اگر شادی کی شب ایسا نہ ہو تو ولیمہ حرام ہو جاتا ہے، حلال نہیں رہتا. اس کا ساتھی عدنان چوہان، ان کا سر میں انجینئر ہوں، زندگی سکون سے گزری، گناہ سے بھی بچا رہا. شادی پہ آئی واز ویری مچ ایکسائٹیڈ، جلدی بھی تھی، مگر بیوی کے نہ کرنے کے باوجود میں نے قربت کے لمحات کو جبری مکمل کیا. مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرا ولیمہ حرام نہ ہو جائے. آپ کو سن کر اب مجھے اپنے اس طرز عمل پہ دکھ ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہفتوں میں اپنی بیوی سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں تھا. اب سوال یہ ہے کہ کیا نکاح کی رات ہم بستری کرنے کی پابندی ہے؟ یعنی اگر یہ پابندی نہ ہو اور کوئی نہ کرے تو کیا ولیمہ اگلے روز حلال نہیں ہوگا اور حرام ہو جائے گا؟ مجھے لگتا ہے جیسے یار دوستوں میں بہت برس پہلے کسی احمق نے دوسرے کو چھیڑا ہوگا، کوئی ولیمہ حلال ہویا کہ نہیں ہویا. اب یہ پنجابی کا ٹپیکل انداز ہے جس میں دوسرے کو ٹونٹ مار کے کچھ اگلوانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تم رات سکسیسفل رہے ہو کہ نہیں رہے. جہاں بہت قریبی دوست ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کو مذاق کرنے والے، اس طرح کی کسی نے بات کی ہوگی. سننے والے چونکہ سارے عقل کے پورے اور عقل کے گھامڑ ہوتے ہیں، تو ان کا ایک دفعہ کان میں لفظ پڑ گیا حرام، تو مجھے لگتا یہ ہے چونکہ اس کی اور تو پوری سوشل لائف میں کوئی اصل ہے ہی نہیں ہے، کبھی یہ موضوع گفتگو ہی نہیں ہوتا تھا. اگر آپ ذرا ہسٹری میں جائیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی حدیث میں، بعد کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، ان کے بعد کے ادوار میں کہیں اس کا ذکر بھی نہیں ہے کہ شادی سے کچھ جڑا ہوا. ہاں اگر کہیں تذکرہ ملتا ہے کہ شادی کے اگلے روز جو صحابی وہ جب آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، ان کے بال گیلے ہوتے ہیں اور پانی کے قطرے گر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غسل جنابت کر کے آئے. ایک صحابی کا ایسا ملتا ہے کہ انہوں نے غسل کی نوبت ہی نہیں آئی، ان کے منہ میں کھجور تھی اور وہ جہاد پہ گئے اور شہید ہو گئے. تو انفیکٹ اس طرح کی، لیکن یہ جو جہالت والے جملے ہیں، اب سوچئے ولیمے کا شب زفاف کے اور میاں بیوی کے تعلقات ہونے یا نہ ہونے سے اس کے حلال حرام ہونے کا کیا مطلب کیا ہے؟ ولیمہ
ایک شرعی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اناؤنسمنٹ کے لیے کہا کہ یہ خوشی بھی ہے، اظہار بھی ہے کہ یہ لڑکا اور یہ لڑکی آئندہ سوسائٹی میں میاں اور بیوی کی عزت پائیں گے. یہ ان کا اظہاریہ ہے، اقراریہ ہے. اور پہلے زمانے میں تو بڑے بڑے ولیمے ہوتے بھی نہیں تھے، یعنی کسی کے پاس تھوڑا بہت بھی نکل آتا تھا کوئی کھانا 4 بندوں کا، ایون کھجورے، یا بعض کو اگر بکری ذبح کرنا نصیب ہو گئی تو اس کا گوشت، یہ دیگیں پکنے اور لوگوں کو بلانا اور اسلامیہ اور یہ ساری، یہ تو تب تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا. تو روایت تو وہیں سے چلی ہوگی. حرام اور حلال کے بارے میں ایک بات جان لیجئے، یہ صرف اللہ کا کرنے کا کام ہے. جس بات کو اللہ حرام کر دے پوری دنیا الٹی لٹک جائے حلال نہیں کر سکتی، چونکہ حلال اور حرام کا تعلق دنیا سے پھر نہیں رہتا، آخرت کی سزاؤں سے بن جاتا ہے. یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا وہ اللہ نے کیا، ایون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے تھے. اگر شہد حلال ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پابند تھے، اور انہوں نے اگر تھوڑا اوائڈ کیا تو اللہ نے اس پہ ناراضی کا اظہار کیا. اسی طور پہ جن چیزوں پہ حرام کہا تو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا آدمی، ادارہ، پورا ملک، پوری سوسائٹی، پوری امت بھی اس کو حلال نہیں کر سکتی. تو شادی کے معاملے میں کسی حدیث میں، کسی روایت میں، کسی فقہ میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ شب زفاف اور پہلی رات اپنی بیوی سے ضرور ہم بستری کرتے ہیں تو ہی یہ ولیمہ جائز ہوگا. ایک بات یاد رکھیے گا، پچھلے کئی برسوں سے اسی طرح کے مسائل کو دیکھتے ہوئے، چونکہ اتنی بچیاں ہرٹ ہو کے، جسمانی طور پہ زخمی ہو کے ہاسپٹل پہنچی، تو پھر ہم نے پری میرج کاؤنسلنگ کا آغاز کیا. اس میں کچھ چیزیں میں ایسی بتاتا ہوں کہ جس کے نتیجے میں یہ رات سب سے خوبصورت، سب سے یادگار، سب سے میٹھی ہو جاتی ہے. اور اس کا آغاز بھی 2 نفلوں سے ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. اچھا، ہم وہ طریقے نہ پڑھتے ہیں نہ جانتے ہیں جس کو اللہ کے رسول نے بتایا. تو میں کاؤنسلنگ میں وہ ساری چیزیں تفصیل سے نہ صرف گائیڈ کر دیتا ہوں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. سو وہ جس کا ڈر ہوتا ہے، جس کا خوف ہوتا ہے، وہ دور ہو جاتا ہے، اور وہی چیز آپ کے لیے فینٹسی بن جاتی ہے. وہ شب آپ کی زندگی کی سب سے خوبصورت، سب سے میٹھی اور سب سے یادگار شب بن جاتی ہے جب آپ اس کو اس طریقے، ان ادب اور آداب کے ساتھ کرتے ہیں. ادروائز لڑکا اپنے ڈر اور خوف کی وجہ سے اور لڑکی اپنی کم علمی کی وجہ سے جو اس طرح کے سوال آتے ہیں کہ کیا وہ مکروہ ہو گیا، کیا وہ حرام ہو گیا، کیا وہ حلال ہو گیا، تو اس طرح کے چکر میں کبھی نہیں پڑنا چاہیے. جو کرنا چاہیے وہ جو کہ اپنی پوری میرج کاؤنسلنگ کرانی چاہیے تاکہ وہاں غلطی نہ کریں اور ایک دوسرے کو تنگ نہ کریں، ایک دوسرے کی درد کا یا ایک دوسرے کی انسلٹ کا باعث نہ بنے، اور ایک ایسا شاندار رشتہ جو محبت کے لیے استوار کیا گیا ہے اس سے محبت ہی پھوٹے، اس سے خوشی ہی پھوٹے، اس سے شاندار زندگی کا آغاز ہو، اور وہ زندگی جس کے آخر میں پھر آپ کی آل اولاد ہو، آپ کی خوشیاں ہوں، آپ کی نیک نامی ہو، اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.